الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز سامعین، محترم ناظرین، ہم دلائل پیش کر رہے ہیں اور دلائل پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت پر اور جو شیعہ اثنا عشری عقیدہ ہے اس پر دلائل لا رہے ہیں، اور کچھ گفتگو کا سلسلہ اور انداز اس طرح رہا ہے کہ ہم نے امامت کے ضروری ہونے کی عقلی دلیلیں جو ہے وہ پیش کی کہ امامت کا سلسلہ ضروری ہے اور اس کے ضروری ہونے کی کیا دلیل ہے عقلی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر عقلی دلیل کی تائید اور تاکید کے لیے قرآن کی چند آیتوں کو ہم نے ذکر کیا، اور ان آیتوں میں عزیزان گرامی وہ آیات جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ منصب امامت اور منصب ولایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہی عہدہ ہے، اور اس عہدے پر جو نمائندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بحیثیت امام معین کیے گئے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس عہدے کے لیے 12 اماموں کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ 12 اماموں کا سلسلہ امت کی ہدایت کے لیے اور امت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے قائم کیا ہے دین مبین اسلام میں۔ اور پھر آیات کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور بیان کیا، اور اسی سلسلے کو ہم اب آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل سے ہمارے اس پروگرام میں گنجائش نہیں ہے اس سلسلے میں کہ ہم تمام آیتوں کے بارے میں گفتگو کریں، تمام آیتوں کو اور ان کی تفاسیر کو اور تفاسیر کے ذیل میں آنے والی روایات کے بارے میں مفصل بحث و گفتگو کر کے تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں۔ اسی طرح روایتوں میں سے بھی ہم نے مشہور و معروف روایتیں اور وہ جو فریقین کی اور دونوں مکتب کی اہل تشیع اور اہل تسنن کے نزدیک جو ان کے منابع میں، ان کے ریسورسز میں جو مشہور و معروف روایتیں ہیں، ان روایتوں کو ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں بعض روایتوں کو پیش کیا تاکہ ائمہ اطہار علیہم السلام یہ دونوں مسئلے واضح ہو جائیں کہ امامت اور ولایت الہی عہدہ ہے۔ اس الہی عہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اماموں کا انتخاب کیا ہے۔ ان اماموں کی تعداد، ان اولیاء اور اوصیاء اور جانشینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 جو ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام جو ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی ہستیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ امامت قرار دی ہے۔ یہ تمام وہ عقیدے جو ہمارے شیعہ اثنا عشری مکتب کے ہیں، اس سلسلے میں نقلی دلائل اور روایات کا سلسلہ جو طرفین کی کتابوں میں موجود ہے وہ ہم بیان کر رہے تھے، اس کے اہم پہلوؤں سے گفتگو کرتے ہوئے، اور یہ روایات کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ 12 امام ہیں، 12 اولیاء اور اوصیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور وہ 12 امام اہل بیت سے ہیں، قریش سے ہیں، اور وہ اہل بیت کی ہستیاں جیسے کہ اہل سنت کی روایتوں میں بھی ہے اور شیعہ روایتوں میں بھی کثرت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے ناموں کو بھی حتیٰ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جیسے ہم نے فرائد السمتین کی روایت پیش کی یا نابی المودہ کی روایت پیش کی، جس میں پہلے امام کا اور آخری امام کا، پہلے اور آخری جانشین کا تذکرہ اس حدیث نبوی میں بیان ہوا ہے، پیش کیا گیا ہے۔ اور
آپ دیکھیے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اہمیت، چونکہ ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، لہٰذا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے پوری زندگی میں اہل بیت علیہم السلام کی اہمیت کو، اہل بیت علیہم السلام کی مودت اور محبت جو ضروری ہے اس بارے میں کثرت سے تاکید فرمائی، کثرت سے جو ہے وہ اس سلسلے میں مختلف انداز سے امت کو اور اپنے اصحاب کو متوجہ کیا۔ آپ دیکھیے کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں انتہائی اختصار کے ساتھ اور بہت ہی مختصراً اشارہ کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں گزر جاؤں گا عزیزان گرامی، کہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے جیسے کہ ہم نے ایک مشہور و معروف حدیث ثقلین کا حوالہ دیا کہ وہ رسول اللہ کی طرف سے جو حدیث آئی اور اہل بیت علیہم السلام کی اہمیت کو اور ان کی رہبری کو اور ان کے ہادی ہونے کو اس حدیث نے روشن کیا، اور توجہ دلائی گئی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کہ امت کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اہل بیت علیہم السلام سے وہ تمسک کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی کہ اس میں اہل بیت علیہم السلام کی طہارت کا اعلان کیا گیا اور ان کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا۔ بس یہ آیہ تطہیر جو ہے اہل بیت علیہم السلام کی شان میں، یہ آیت کریمہ ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے، لہٰذا قرآن کی یہ آیت تطہیر ہے۔ اسی طرح آیت مباہلہ ہے عزیزان گرامی، میں اختصار کے ساتھ سے اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ یہ آیت مباہلہ ہے، اور بنی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مباہلہ ہوا 24 ذی الحج کو، تو اس مباہلے میں عزیزان گرامی اللہ کے حبیب جو ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر اور حسنین کریمین امام حسن و امام حسین علیہم السلام کو لے کر اور حضرت علی علیہ السلام کو لے کر جو ہے وہ مباہلے کے لیے حاضر ہوئے، اور انہوں نے جزیہ دے کر میدان مباہلہ سے فرار کیا عیسائیوں نے، اور مباہلہ کرنے کو قبول نہیں کیا۔ اور یہ اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت ہے، اور وہ مباہلہ کے میدان میں جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آج یہ پہاڑوں سے بھی کہیں گے تو وہ بھی اپنی جگہ سے جو ہے وہ ہل جائیں گے اور اپنی جگہوں سے حرکت کرنے لگیں گے، لہٰذا جو ہے انہوں نے جزیہ دے کر جو ہے وہ فرار اختیار کیا میدان مباہلہ سے، اور یہ بہت بڑی کامیابی جو نصیب ہوئی جو رسول اللہ اپنے اہل بیت کو مباہلے کے میدان میں لے کر گئے، اور اس طرح جو ہے وہ مسیحیت جو ہے وہ لوگ جو ضد اور ہٹ درمی کر رہے تھے اور اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، مباہلہ کے میدان سے فرار کر کے ذلیل و رسوا ہوئے اور جزیہ دے کر انہوں نے قبول کیا کہ اسلامی ریاست و مملکت میں زندگی گزاریں عزیزان گرامی۔ تو یہ آیت مباہلہ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ دہر میں عزیزان گرامی کہ جہاں اہل بیت علیہم السلام نے نظر کے روزے رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد عزیزان گرامی جب 3 دن تک نظر کے روزے رکھ رہے تھے تو یتیم آیا، سب نے اپنی روٹیاں جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام، حسنین علیہم السلام، اور اسی طریقے سے ان روایتوں میں جو تذکرہ ہے حضرت فضہ کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے، لیکن یہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں پس یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ یتیم اور مسکین اور اسیر کو جو ہے اللہ کی راہ میں اطعام کر دیتے ہیں، اور وہ بھی کس حالت میں عزیزان گرامی کہ جب انہوں نے روزہ رکھا اور روزے میں اپنے حصے کی روٹی سے افطار کرنا چاہتے ہیں، اور یتیم اور مسکین اور اسیر جب دروازے پہ 3 دن آتے ہیں تو اپنی اپنی روٹیاں وہ ایثار کر کے اللہ کے لیے دے دیتے ہیں، اور ان کی مدح میں، ان کی مدحت میں، ان کی تعریف میں سورہ دہر کی آیات نازل ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ اطعام کرتے ہیں اور یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ سورہ دہر میں یہ جو آیات ہیں یہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کی اور بھی آیتیں آپ دیکھیں تو
ہم نے چند آیتوں کا پہلے تذکرہ کیا اور یہاں پر چند آیتوں کی طرف ہم اور اشارہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے سورہ مبارک قدر جو ہے اس کی تفاسیر کو آپ دیکھیں تو یہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو یہ ملائکہ جو تمام امور کو سال بھر کے لے کر نازل ہوتے ہیں، وہاں آیت کریمہ کہتی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ اور روح الامین تمام امور کو لے کر جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ تنزلو یہ مضارع کے لفظ کے ساتھ کہ یہ سلسلہ تمام شبہ قدر میں جو ہر سال آتی ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو جب رسول اللہ کی ہستی تھی تو ملائکہ رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے، اور رسول اللہ کے بعد یہ ملائکہ تمام امور کو لے کر کس پر نازل ہوتے ہیں، کہاں نازل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ ملائکہ تمام امور لے کر ظاہر ہے کہ وہی جو جانشین ہیں رسول اللہ کے، اور رسول اللہ کی طرح جو ہے وہ معصوم ہیں اور عصمت کی منزل پر فائز ہیں عزیزان گرامی، انہی کے پاس جو ہے وہ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ خود سورہ قدر جو ہے اس کی تفاسیر کے ذیل میں آنے والی روایات جو ہیں وہ بتلاتی ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت پر دلالت کرنے کے لیے بہترین دلیل ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ مبارک کوثر جو ہے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے تو عزیزان گرامی وہ لوگ جو رسول اللہ کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ان کی مذمت میں یہ سورہ مبارک کوثر جب اللہ نے یہ عظیم نعمت عطا کی تو اس وقت یہ سورہ مبارک کوثر نازل ہوتی ہے۔ یہ چند وہ چیزیں ہیں آیتوں میں جو مختصر اشارہ کر کے ابھی ہم نے بتایا، ان کی تفاسیر کو دیکھیے، ان کی تفاسیر کے ذیل میں وارد ہونے والی روایات کو مطالعہ کیجیے مختلف تفاسیر میں، تو عزیزان گرامی پتہ چلتا ہے کہ اور یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ اہل بیت علیہم السلام کی مدحت میں اہل بیت علیہم السلام کا تعارف کرانے کے لیے، اور انہوں نے جو اعمال کیے یہ ان کی جو فضیلتیں تھیں، جو فضائل و مناقب تھے، ان فضائل و مناقب کو آشکارا کرنے کے لیے یہ آیتیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں عزیزان گرامی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ حدیث ایک ہم اور مشہور و معروف حدیث بھی ان آیتوں کے ساتھ ساتھ آخر میں پیش کرتے ہیں اس پروگرام میں، اور وہ ایک مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کو حدیث سفینہ سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اور وہ حدیث سفینہ عزیزان گرامی، حدیث سفینہ میں یہ اہل بیت کی عظمت کو اور اہل بیت کے مقام کو اور اہل بیت کی اہمیت کو رسول اللہ نے اس طریقے سے جو ہے وہ پیش کر دیا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی نوح اور سفینہ نوح، سفینہ نوح کی سی مثال ہے میرے اہل بیت کی، کہ جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات یافتہ ہوا، اور جو اس کشتی سے منحرف ہوا اور جس نے روگردانی کی اور سوار ہونے سے انکار کیا، سوار نہیں ہوا، فہلک، تو وہ ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا، فغرق، غرق کی تعبیر آئی ہے، ہلکہ کی تعبیر آئی ہے۔ تو مختلف تعبیریں مختلف طریقوں سے جو حدیث سفینہ نقل ہوئی ہے عزیزان گرامی، ان میں مختلف الفاظ ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں، لیکن پیغام اور میسج اس حدیث کا واضح ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو تشبیہ دی گئی سفینہ نوح سے، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ کہ یہاں پر کوئی مطلب آپ دیکھیے کہ دو ہی صورتیں ہیں، کہ وہ لوگ جو سفینے پر سوار ہوئے اور وہ لوگ جو سفینے سے منحرف ہو کر سوار ہونے سے منکر ہوئے، سوار نہ ہوئے۔ تو یہاں پر جو سوار ہوئے وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے نجات پائی، اور جنہوں نے سوار ہونے سے انکار کیا اور روگردانی کی عزیزان گرامی وہ سب ناکام ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے، غرق ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی واضح پیغام اللہ کے حبیب کی طرف سے اس حدیث میں پہنچایا گیا اور اہل بیت علیہم السلام کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جنو حسنین کریمین علیہم السلام اور دونوں جو نواسے ہیں رسول اللہ کے، ان کے بارے میں
اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں، اور اسی طریقے سے حدیث میں بیان کیا، ایک حدیث میں آیا کہ احب اللہ من احبہما، کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہے کہ جو ان دونوں کو دوست رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے دشمنی کرتے ہیں اللہ ان سے دشمنی کرتا ہے۔ مختلف تعبیریں مختلف حدیثوں میں موجود ہیں، یا بعض جگہوں پر حدیث آئی کہ الحسن والحسین اماما حاذہ الامہ قاما او قعدا، کہ حسن اور حسین اس میری امت کے دونوں امام ہیں اور میری امت کے رہنما ہیں، یہ چاہے قیام کریں یا چاہے صلح کریں اور بیٹھ جائیں، ہر صورت میں جو یہ کریں امام کے ہونے کی حیثیت سے امت کی ذمہ داری ہے کہ امام کی اقتداء کرے، اور امت کا فرض ہے کہ امام کی فرما برداری کرے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مختلف روایتیں ہیں عزیزان گرامی جو مولا کائنات کی شان میں حدیث سے بیان ہوئی ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں حدیثیں بیان ہوئی ہیں، حسنین علیہم السلام کی شان میں حدیثیں بیان ہوئی ہیں، اور ہم نے فقط و فقط اس باب کو انتہائی مختصر کرنے کے لیے چند حدیثوں کو انتہائی اختصار کے ساتھ بس اشارتاً، اور فقط یہ کہ اس کا ذکر دلائل میں آ جائے اور سامعین کرام کی توجہات کو مبذول کیا جائے، تاکہ انشاءاللہ اس سلسلے میں جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں ان کتابوں کی طرف مراجعہ کر کے مطالعہ کر کے انشاءاللہ ان دلیلوں میں غور و خوض کریں، اور ان روایتوں میں حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ کس طرح کے طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کے کثرت سے یہ فضائل و مناقب بیان ہوئے اور امت کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہ ان سے محبت اور مودت رکھیں، جیسے کہ آیت کریمہ بھی قرآن میں واضح طور پر کہتی ہے کہ میں نے تم سے اجر رسالت کا کوئی مطالبہ نہیں کیا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کی اور میرے اہل بیت کی محبت ہے جس کا میں تم سے سوال کرتا ہوں، اور یہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ اجر رسالت قرار دیا ہے اللہ نے کہ رسول اللہ کے اہل بیت علیہم السلام کی محبت رکھیں اور ان سے مودت رکھیں۔ آج کے اس پروگرام کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں عزیزان گرامی، انتہائی اختصار کے ساتھ چند آیات اور چند احادیث کی طرف ہم نے اپنے سامعین کرام کی توجہ کو مبذول کرایا ہے اور تفصیل سے مطالعے کو ان کے حوالے کیا ہے آپ کی طرف، کہ انشاءاللہ سامعین کرام خود انشاءاللہ اس سلسلے میں زحمت کریں اور مفصل طریقے سے جو ہے تفصیل سے بہت کثرت سے جو آنے والی احادیث ہیں اور وارد ہونے والی احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء